1857 کی لڑائی یہ پہلی لڑائی آزادی کی نہیں تھی، یہ وہ لڑائی تھی جس میں قریب اما بعد اس باوقار مجلس کے باوقار صدر حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم اس پورے علاقے میں معروف اور مشہور اور پورے ہندوستان میں اپنی تحریک اور تقریر سے پہچانے جانے والے جناب مولانا محمد انوار اللہ فلک صاحب، حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، دانشوران قوم و ملت، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، یہ موضوع بہت طویل ہے، اس لیے کہ 200 سے 250 سال کی تاریخ کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آزادی فطری چیز ہے اور غلامی غیر فطری ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر آزادی فطری نہ ہوتی تو بھیک منگوں کو پکڑ کر کے جو سرکار جیل میں ڈالتی ہے تو وہ روپے 2 روپے کی بھیک مانگتا ہے، لیکن جیل میں تو کھانا شاندار ملتا ہے، بغیر کمائی کے ملتا ہے، سہولتیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب پریشانی ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی جیل میں جانا اور جیل میں رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ آزادی فطری چیز ہے اور غلامی غیر فطری۔ اور میرا اپنا تو حال یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے اور باہر سے کسی نے تالا بند کر دیا کہ حضرت کوئی آپ کے نیند میں خلل نہ ڈالے، تو نیند ہی نہیں آتی ہے، ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہم بند ہیں۔ کیوں یہ احساس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آزادی فطری ہے، چاہتا ہے آدمی کی آزاد رہے، اور آدمی ہی نہیں، سارا کھانا پانی آپ پرندوں کو دیتے ہیں، لیکن طوطا کا پنجرا کھول دیجئے تو وہ اڑ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی آزادی چاہتا ہے۔ تو آزادی فطری ہے اور غلامی غیر فطری ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اور حدیث کیا روایت میں آتا ہے کہ تم نے فلاں کو کب سے غلام بنا لیا، میں تو آزاد پیدا ہوا تھا، تم نے مجھے غلام کب سے بنایا؟ تو آزادی فطری ہے اور ہمارا حق ہے۔ تو جب بھی آزادی پر مسئلہ کھڑا ہوا تو لوگ آگے آئے۔ اسلام کے پہلے غلامی کا تصور تھا اور مضبوط تصور تھا۔ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ قبائل کی جنگ ہوتی تھی، آپ جانتے، لڑتے تھے لوگ اور لڑ کر کے قبضہ کرتے تھے، اور جو جیت جاتا تھا وہ اگلے کو غلام بنا لیتا تھا۔ آپ سب حضرات جانتے، تاریخ ہے اس کی۔ اس کو علمی زبان میں تنازع للبقاء کہتے ہیں، یعنی اپنے باقی رہنے کے لیے لڑائی کو جاری رکھنا، تنازع للبقاء۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جانا چاہتی ہے، عام ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو سیاست تھی وہ ساری سیاست تنازع للبقاء کے اصول پر کام کرتی تھی۔ ہم لڑیں گے اور مریں گے، اور جو دوسروں کو ہرائیں گے تو غلام بن جائیں گے، اس کو غلام بنائیں گے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے، تو آپ نے ایک دوسرا اصول دیا پوری دنیا کو، اور یہ اصول دیا بقائے باہم کا، کہ تم اپنے انداز میں زندگی گزارو، میں اپنے انداز میں گزاروں، تم ڈسٹرب نہ کرو ہم کو اور ہم بھی تم کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔
قرآن نے اعلان کیا لکم دینکم ولی دین، قرآن نے اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور تاریخی طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو تمام جو مذاہب وہاں تھے ان کا ایک معاہدہ کیا، تاریخ میں اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست ہمیں دی وہ یہ کہ قتل کر کر کے مت معاملہ کرو، سکون، امن، چین، اسلام کا نام ہی ہے سلامتی، تو یہ اصول دیا ہے۔ لیکن ہم اس اصول کو بھول گئے تو پھر لڑائی شروع ہوئی تنازل البقاء والی، اور ایسا تنازل البقاء کا معاملہ شروع ہوا کہ اقبال جیسا شاعر جس کو ہم لوگ اسلامی اور مذہبی شاعر کہتے ہیں، آفاقی شاعر کہتے ہیں، اور واقعی بڑا شاعر ہے، لیکن اس کا جو مجموعہ کلام فارسی میں ہے، پس چے باید کرد اے اقوام شرق، اے مشرق کے لوگوں اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کی ایک بہت مشہور نظم ہے زندگی جنگ است جانا بہر جنگ آمادہ شو، کہ زندگی پوری لڑائی ہے، اسے لڑو، نیست ہنگام تغافل بے درنگ آمادہ شو، کوئی غفلت کا معاملہ نہیں، پورے طور پر آمادہ ہو کر کے لڑو۔ یہ اقبال نے بتایا، کیوں بتایا؟ حالات جو حالات تھے اس میں تنازل البقاء نے رواج پا لیا، جو عرب میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ جانے کے پہلے تک چل رہا تھا۔ اب آئیے آپ ہندوستان میں، تو یہاں بھی وہ میسج آ گیا، وہ پیغام آ گیا تنازل البقاء والا، اور یہ لڑائی اس طرح چلی کہ مغلیہ حکومت میں آپ جانتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قید کر دیا، باپ کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر کے اندھا کر دیا، قید میں ڈال دیا، اور کھانے کے لیے چنا دے دیا۔ تو تاریخ کا واقعہ ہے، یہ کوئی مسلم غیر مسلم نہیں تھے، یہ کوئی انگریز نہیں تھے، یہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور یہ لڑائی اسلام کی نہیں تھی، یہ تنازل البقاء اس کام کے لیے تھا کہ حکومت کس کی ہو۔ یہ لڑائی بڑھتی گئی ہمارے درمیان، اور فکری طور پر بھی اختلاف رہا۔ ایک طرف تو اکبر تھا جس نے دین الہی رائج کیا، دین سے الگ ہو کر کے کام کیا، اور ایک طرف عالمگیر اورنگزیب تھے جو خالص مذہبی انداز میں جنہوں نے حکومت کرنی چاہی، وہ انہوں نے بھی اپنے بھائی اور باپ وغیرہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں جب قابض ہو گئے وہ، تو انہوں نے اسلامی انداز کی حکومت کی۔ آپ کو تعجب ہوگا جان کر کے کہ اکبر بے دینی کے ساتھ 50 سال حکومت کیا یہاں، اور عالمگیر اورنگزیب دین کے ساتھ 50 سال حکومت کی ہے۔ معمولی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے دینی اور دین کا معاملہ، اگر دین پر آدمی چلے گا تو ویسے ہی کامیاب ہو سکتا ہے جیسے اورنگزیب عالمگیر کامیاب رہے۔ اگر اورنگزیب عالمگیر دکن میں جا کر کے نہ پھنس جاتے اور برسوں لڑائی میں مشغول نہ رہتے تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن وہ آ کر کے یہاں بھڑ گئے، اور ایک لمبی مدت تک یہ لڑائی چلی، اور مغلیہ سلطنت کے زوال کا آغاز یہیں سے ہوا، اور اخیر میں مغلیہ سلطنت کا حال یہ ہو گیا، جب بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی حکومت از دہلی تا پالم، از دہلی تا پالم، پالم ایئرپورٹ اور دہلی لال قلعہ، اسی کے درمیان سمٹ کر کے رہ گئی ان کی حکومت۔ کیوں سمٹ کر کے رہ گئی اتنی مضبوط حکومت؟ اس لیے کہ
رنگیلے جیسے بادشاہ پیدا ہو گئے، جن کے پاس نہ سیاسی شعور تھا نہ مذہبی شعور تھا، اس لیے یہ معاملہ چلا اور انگریزوں نے یہاں تجارت کے نقطہ نظر سے پہلے آمد اور پروانہ لیا، اور پھر دھیرے دھیرے ہماری کمزوری کا، مغلیہ سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے ایک بڑے حلقے پہ قبضہ کر لیا۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ 1857 کی لڑائی پہلی لڑائی تھی آزادی کی، غلط کہتا ہے، اور لڑائی پہلی نہیں کہتا، بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ 1857 غدر تھا، غدر تھا۔ سر سید جیسا آدمی، اس نے لکھا کہ یہ بغاوت تھی، حکومت کے خلاف، انگریزوں کے خلاف بغاوت تھی، اور ان کی کتاب مشہور ہے، کبھی مل جائے تو پڑھ لیجئے گا، اسباب بغاوت ہند۔ تو غدر کہا کیوں؟ غدر کا مطلب ہے غداری، بغاوت۔ سر سید جیسے ذی شعور آدمی نے کہا، تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ تحریک ناکام ہو گئی۔ جو تحریک ناکام ہو جاتی ہے اس کو غدر کہا جاتا ہے، اور جو تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اسے انقلاب کہا جاتا ہے۔ جو تحریک ناکام ہو جاتی ہے اسے غدر کہا جاتا ہے، بغاوت کہا جاتا ہے، اور جو تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اسے جو ہے انقلاب کہا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ 1857 کی لڑائی یہ پہلی لڑائی آزادی کی نہیں تھی، یہ وہ لڑائی تھی جس میں اس ملک کے دوسرے لوگ بھی، برادران وطن بھی شریک ہوئے، ورنہ ہم تو اس ملک کی لڑائی آزادی کی انگریزوں کے خلاف 1757 سے لڑ رہے تھے۔ 100 سال تک ہم تنہا لڑ رہے تھے، ہم سراج الدولہ لڑ رہا تھا، حیدر علی خان لڑ رہے تھے، ٹیپو سلطان لڑ رہے تھے، یہ مسلمان تھے جو ان سے جنگ لڑ رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کی جب شہادت ہوئی تو انگریزوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ آپ سوچئے کتنا بڑا مزاحم ٹیپو سلطان تھا، آج اس کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے مزارات اور مکانوں کو منہدم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ٹیپو سلطان مسلمان تھا، ورنہ آزادی کا اتنا بڑا ہیرو 1757 سے 1857 کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوا۔ 1857 آیا تب برادران وطن ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور ہم بڑی تعداد میں شریک ہوئے، بہت مڑے، بہت کٹے، اور حضرت مولانا محمد انور اللہ فلک صاحب کہہ رہے تھے کہ کہاں سے کہاں تک درختوں پر لاشیں لٹکی ہوئی تھی، بہت لڑے۔ یہ 1857 کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں اور لوگ تو بہت سارے مڑے، ہمارے علماء بھی اس میں لگے، اور انہوں نے بھی اس موقع سے ساتھ دیا اور جم کر کے ساتھ دیا۔ ہمارا جو علماء دیوبند کا سرخیل طبقہ ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب شاملی کے میدان میں آزادی کی لڑائی کے لیے کھڑے ہو گئے اور انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور حافظ ضامن شہید اسی معرکے میں شہید ہو گئے۔ یہ پورا فوجی دستہ تھا جن کی ترتیب حضرت نانوتوی نے کی تھی، یہ میسرہ ہوگا، یہ میمنہ ہوگا، یہ فلاں ہوگا اور یہ فلاں ہوگا، جو جنگی ترتیب کتابوں میں ملتی ہے سب کیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو وسائل انگریزوں کے پاس تھے۔ ان کے پاس بھی اگر وہ وسائل ہوتے، وہ ہتھیار ہوتے تو یہ کامیاب ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ضامن حضرت حافظ ضامن شہید ہو گئے،
اور 12 کلومیٹر کم سے کم شاملی سے تھانہ بھون ہے۔ حضرت گنگوہی جب حافظ ضامن شہید ہو گئے تو حضرت گنگوہی اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے ان کے جنازے کو لے آئے تھانہ بھون، اور وہاں آ کر کے تدفین ہوئی۔ 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر آدمی کے جنازے کو اکیلا اٹھا کر کے لے کے چلنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ اور حضرت گنگوہی جیسا آدمی جو علم کا، تفقہ کا، حدیث کا بڑا امام، لیکن کیا انہوں نے لڑائی لڑی، یہ علماء لگے۔ حضرت نانوتوی پر وارنٹ ہوا، انگریز آیا تو اتفاق سے وہ وہیں پر کھڑے تھے، تو انگریزوں نے پوچھا کہ تم لوگ محمد قاسم کو جانتے ہو؟ تو حضرت تھوڑا 10 قدم چل گئے اور کہا کہ ہاں ابھی تو یہیں پڑھتے ہو۔ اگر بغیر کہے ہوئے جاتے تو جھوٹ ہو جاتا، لیکن وہ 5 قدم 10 قدم چلے اور کہا انگریزوں کو کہ ہاں ابھی تو یہیں پڑھتے ہو۔ اب ابھی یہیں پڑھتے کا مطلب اس نے سمجھا کہ کچھ دیر پہلے رہے ہوں گے۔ تو یہ سب ہوا اور ہمارے علماء میدان میں جمے، لیکن شاملی کی شہادت کے بعد اور شاملی کے مارکے کے بعد ہمارے علماء کی سوچ میں تھوڑی تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی اس لیے آئی کہ انہوں نے شاملی کی لڑائی کو دیکھا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بغیر وسائل اور بغیر ذرائع کے کود نہیں جانا چاہیے، ہمیں جوش سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ یہ وہ سوچ کا فرق تھا جب حضرت نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت نانوتوی کی سوچ یہ تھی کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جو دیکھنے سننے میں ہندوستانی ہوں گے، اندر سے اسلامی ہوں گے، اور انگریزوں کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی فوج پیدا کریں گے یہاں جو دیکھنے سننے میں تو ہندوستانی ہوگا، اندر سے عیسائی ہوگا، ہمارے موقف پہ چلنے والا ہوگا۔ تو ایک چھاؤنی چاہیے تھی مسلمانوں کو، علماء کو، جہاں بیٹھ کر کے وہ منصوبے بھی بنائیں اور ان پر کوئی ہاتھ بھی نہ ڈالے۔ اس لیے تعلیم کے میدان کو چنا گیا۔ یہ وہ میدان تھا جس میں کوئی تنازع کا خطرہ نہیں تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، تعلیم کے نام پر قائم ہوا، لیکن وہ اصلاً آزادی کی ایک چھاؤنی تھی، اور جہاں علماء بیٹھ کر کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور مولانا عبید اللہ سندھی جو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے نو مسلم تھے، ان کو بھیجا افغانستان وغیرہ، روس بھیج دیا تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے، لیکن ریشمی رومال تحریک ناکام ہو گئی۔ اس لیے ناکام ہو گئی کہ رومال کے اوپر جو پیغام لکھ کر کے آپ نے بھیجا تھا، اس کو راستے میں انگریزوں نے پکڑ لیا اور وہ پوری پلاننگ فیل ہو کر کے رہ گئی۔ ریشمی رومال تحریک کی وجہ سے حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ حضرت مدنی شاگرد تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے ساتھ چلے گئے اور ایک زمانے تک وہاں رہے۔ علماء صادق پور کہنے کے لیے وہ اہل حدیث وہاں بھی تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں اس خانوادے کا بھی بڑا حصہ رہا ہے، اور ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے مولانا احمد اللہ صاحب کو، جو پورے جتھے کے لیے پورے بڑے علاقے کی نگرانی کرتے تھے اور ان کو کمک اور سامان پہنچایا کرتے تھے۔ مولانا احمد اللہ صادق کو یہ سارے لوگ کالا پانی میں ڈالے گئے۔ مولانا جعفر تھانیسوری کی کتاب
کالا پانی اور تاریخ عجائب کے نام سے جو مشہور ہے، اس کو آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ علماء کی کتنی بڑی تعداد وہاں رہی اور مر گئے، پھانسی دے دی گئی، لیکن آزادی کے یہ متوالے تھے، انہوں نے پوری تحریک کو زندہ رکھا اور لوگوں میں مایوسی نہیں پیدا ہونے دی۔ یہ کچھ اچھے بھی کام ہوئے، جیسے علم الصیغہ وہیں لکھا، علم الصیغہ پڑھاتے ہیں وہیں لکھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہمارے پاس ہے، اس کا بیشتر حصہ وہیں لکھا گیا۔ وہ کالا پانی، مالٹا۔ تو میرے بھائی، علماء نے وہاں قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی، اور پھر بعد تک یہ تحریک چلتی رہی۔ آزادی کے پہلے تک حضرت مدنی تحریک سے جڑے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ سب آزادی کے متوالے تھے، اور آزادی کی تحریک کے مختلف اسٹیج پہ اور مختلف مراحل پہ اور مختلف منزلوں پہ یہ لوگ پیش پیش رہے۔ مولانا محمد علی جوہر حقیقتاً مولانا نہیں تھے، لیکن ان کا بھیس بھوسا، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی فکر مولانا والی تھی۔ جب انگریزوں نے خلافت کو سبوتاژ کیا اور ترکی کی حکومت، جس کی بڑے حلقے پر دنیا میں حکومت تھی، اس کو ڈائنامائٹ کیا، اس کو ختم کیا، اور اس حد تک ختم کیا کہ عربی زبان کا بولنا، عربی میں اذان دینا ممنوع ہو گیا۔ اتنا سخت معاملہ تھا۔ تو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ساتھ تحریک خلافت نے جنم لیا۔ تحریک خلافت بھی تحریک آزادی کا ہی ایک حصہ ہندوستان میں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ تحریک تھی جو پورے ہندوستان میں، مولانا محمد علی جوہر کی ماں بی اماں کہلاتی تھی۔ بی اماں بڑھاپے میں سفر کر لیتی تھیں اور لوگوں کو آزادی کے لیے ابھارتی تھیں، اور مولانا محمد علی جوہر جب قید ہوئے تو بی اماں نے ان کو لکھا، ایک شاعر نے اس کو نظم کیا کہ بولی اماں محمد علی کی، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ وہ ماں تھی جن کی گود سے یہ جالے پیدا ہوئے۔ مولانا محمد علی جوہر جب گئے گول میز کانفرنس میں تو انگریزوں کو للکار کر کے انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے آزادی کا پروانہ نہیں دیتے تو تمہیں ہمیں دفن ہونے کے لیے یہاں زمین دے دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر ادھر ہی انتقال کر گئے، اور مسجد اقصی کے قریب بیت المقدس کا جو حلقہ ہے وہاں دفن کیے گئے، ہندوستان نہیں آئے۔ جو بات اللہ والے نے کہہ دی تھی محمد علی جوہر نے، اللہ نے ان کے کہنے کی لاج رکھ دی۔ ان کے بھائی شوکت علی تھے، وہ بھی مولانا کہے جاتے تھے، وہ بھی خلافت تحریک میں پیش رہے، اور ان کی قبر جو ہے جامع مسجد دہلی کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ہرے بھرے شاہ پیر صاحب کا مزار ہے وہیں پہ، وہاں پر جو مسجد ہے اس مسجد کے اندر مولانا شوکت علی کی قبر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد آزادی کے بعد بھی پہلے وزیر تعلیم ہندوستان کے رہے۔ انہوں نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کو ایک رخ دیا۔ بہار کی طرف بڑھیں تو مولانا سید شاہ بدر الدین قادری رحمت اللہ علیہ، جو امارت شریعہ کے پہلے امیر شریعت تھے، انگریزوں نے انہیں خلط اور خطاب دے رکھا تھا۔ جب تحریک شروع ہوئی ہے تو مولانا سید شاہ بدر الدین قادری رحمت اللہ علیہ نے ساری چیزوں کو واپس کر دیا کہ میں انعام، یہ ایوارڈ، یہ لقب اور یہ فلاں سب واپس کرتا ہوں، تاکہ آپ جان لیں کہ آپ جو کچھ ہمارے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم
اس سے کتنے دکھی ہیں اور کتنی تکلیف میں۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد جو بانی امارت شریعت، خالص مولوی تھے، لیکن تقی رحیم صاحب کی ایک کتاب ہے جد و جہد آزادی میں بہار کے مسلمانوں کا حصہ، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا سجاد نے امارت شریعہ کے امیر شریعت کے عہدے کو اتنا باوقار بنا دیا تھا کہ جو حکم یہاں سے جاتا تھا لوگ یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ سیاسی حکم ہے، یہ آزادی کے لیے حکم ہے، اس کو بھی وہ مذہبی ہی سمجھتا تھا اور جی جان سے لگتا تھا۔ مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی ہم میں سے کئی کے استاد ہیں، انہوں نے مئو سے لے کر کے چھپڑا تک کا سفر آزادی کی لڑائی میں جب ان پر وارنٹ ہوا تو وہ پیدل گئے۔ جو لوگ مئو سے لے کر کے چھپڑا کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا سفر تھا اور کتنا خطرناک سفر تھا۔ امارت شریعہ کے چھٹے امیر شریعت مولانا سید نظام الدین صاحب اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، تو ان کا کام یہ تھا کہ جو پرچہ ہو چھپ کر کے آتا تھا وہ پرچے کو لے کر کے بانٹتے تھے دیہاتوں میں، اور چنا اور گڑ لے کر کے جاتے تھے کہ کھانا نہ ملے تو یہ کھا کر کے گزر گئے۔ حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی ہمارا شریعہ کے چوتھے امیر شریعت، مولانا حسین امن مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، جیل میں ان کے ساتھ رہے مولانا مدنی کے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لڑائی لڑی پوری۔ ان کی جو خانقاہ مغیر میں ہے وہ وہی پریس تھا جہاں سے آزادی کے متعلق لٹریچر چھپ کر کے نکلا کرتا۔ تو میرے بھائی، علماء کی قربانیاں جد و جہد آزادی میں بہت رہی، لیکن ہمارے علماء کا ایک مزاج رہا، جب ہندوستان آزاد ہوا تو یہ علماء منظر سے سیدھے سیدھے ہٹ گئے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ منظر سے ہٹ گئے، انہیں عہدے نہیں چاہیے تھے، انہوں نے اپنی آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے یہ کام کیا تھا، اس لیے ان کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے تھا، انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا کہ لڑائی میں ہم ساتھ تھے جنگ آزادی میں، اور منظر سے ہٹ جائیں جب حکومت قائم ہو، یہ ہمارے حسب حال نہیں رہا۔ اگر ہمارے حسب حال لوگ لگے رہتے تو آج شاید نقشہ کچھ اور ہوتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، رفیع احمد قدوئی، دو چار کو چھوڑ کر کے کوئی نام ہی نہیں آتا کہ وہ حکومت میں شریک ہوئے، آگے بڑھے۔ بعد کے دور میں حمید دلوائی جیسا یعنی بدماش آدمی اور عبدالکریم چھاگلا جیسا دین بیزار آدمی مسلمان کے نام پر حکومت میں آیا، اور اس نے جو تماشے کھڑے کیے، اس تماشے کے نتیجے میں آج یکساں سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، اس کی داغ بیل اسی منحوس کی ڈالی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارا خون بہت بہا ہے، اور اس ملک کی کہ جس حصے کی مٹی کو اٹھائیے گا اور نچوڑیے گا تو ہمارا خون اس میں سے نکلے گا۔ اس لیے ہمیں وہی درد ہے جو کسی اور کو ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہمیں ہے، اس لیے کہ قربانیاں ہم نے زیادہ دی ہیں، ہم نے حصول کا کام نہیں کیا ہے۔ پاکستان بٹا گاندھی کی سیاست سے بٹا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بٹے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری قوت منتشر ہو، لیکن انگریزوں نے بانٹا، اور نہرو جی کو وزیر اعظم بننا تھا، محمد علی جناح کو برداشت نہیں کرنا تھا، وہ ادھر چلا گیا، یہ ادھر چلا گیا، مسلمان آپس میں پس کر کے رہ گئے، اور خون کی وہ ندی بہی تقسیم کے بعد، جس کو قرۃ العین حیدر نے ایک ناول میں لکھا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے آگ کا دریا۔ نام ہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک منظر تھا۔ تو میرے بھائی، علماء میدان میں رہے، لڑتے رہے، اپنی تاریخ کو مت بھولیے، یاد رکھیے،
اور حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام نور اللہ مرقدہ جو امارت شریعہ کے قاضی القضات تھے، آل انڈیا ملی کونسل کے بانی ہیں، انہوں نے جب آزادی کے 50 سال ہوئے 1997 میں تو کاروان آزادی نکالی، اور یہ حقیر فقیر آدمی ان کے گرد راہ کے طور پر پورے ہندوستان میں کم و بیش ان کے ساتھ لگا رہا۔ حضرت دو باتیں کہتے تھے، وہی آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں اس کی معنویت ہے۔ ایک تو ہر جگہ جہاں گئے قاضی صاحب، انہوں نے کہا کہ تمہارے جتنے مجاہدین آزادی کو لوگ بھول گئے ہیں، تم تحقیق کر کے نکالو اور چھاپو۔ جب تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، نام تک کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، لوگ چینج کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی تاریخ خود لکھنی ہوگی اور اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو قاضی صاحب نے اس زمانے میں درجنوں جگہوں سے کتابیں چھپیں، گمنام مجاہدین آزاد۔ ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ میرٹھ سے جو 1857 کی لڑائی شروع ہوئی تو کتنے مسلمان اس میں گئے، پوری فہرست قاضی صاحب نے شائع کروائی۔ تو میرے بھائی، ہم لوگوں نے بھی بہار کے مسلم مجاہدین آزادی کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب شائع کی۔ حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو مرتب کیا، ہم لوگوں نے ان کا تعاون کیا۔ تو وجے واڑہ کے لوگوں سے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو مسلم مجاہدین آزادی ہیں ان کی تاریخ بھی مسخ کی جا رہی ہے دوسری جگہوں کی طرح۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تحقیق کر کے ان تمام لوگوں کو زندہ کریں جن کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ بطخ میاں ہمارے چمپارن کے رہنے والے، گاندھی جی کو زہر دینے کے لیے بطخ میاں کو تیار کیا انگریزوں نے، اور ڈر کے مارے وہ تیار ہو گئے، گاندھی جی کو پہلے ہی بتا دیا کہ کھانا آج والا مت کھائیے گا۔ اب بطخ میاں کو کون یاد رکھے ہوئے، بھول گئے لوگ۔ تو ہمیں اس پوری لسٹ کو تیار کرنا چاہیے، ہر علاقے کے لوگ علماء اگر تیار ہو جائیں تحقیق کے لیے تو یہ ایک بڑا کام۔ اور دوسری بات جو قاضی صاحب کہتے تھے اس کو کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب نے وقت میرے لیے نہیں بتایا ادباً، لیکن میں تو ان کا ادب کرتا ہوں، اس لیے مجھے اپنی بات ختم کر دینی چاہیے۔ آپ لوگوں کے صبر کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات جو کہی انہوں نے، آج کتنے مسائل کھڑے ہیں، سورج کی پوجا کیجئے، یوگا کیجئے، فلاں کیجئے، ڈھگا کیجئے، سب ہے نا۔ تو قاضی صاحب ایک بات کہتے تھے، پورے سفر میں کہا کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ یہ زمین ہندوستان، یہاں کی دھرتی ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ زمین ہمیں محبوب ہے لیکن یہ ہماری معبود نہیں ہے۔ اور فرماتے تھے کہ ہم ماں سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کو معبود نہیں بنا سکتے۔ ہم بہن سے محبت کرتے ہیں، ہم بیٹی سے محبت کرتے ہیں، ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں، محبت کا مطلب معبود بنا لینا نہیں ہوتا ہے۔ ہم معبود نہیں بنا سکتے، ہم اسے محبوب رکھتے ہیں۔ اور اس محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ملک پر جب کبھی کوئی آنچ آئے گا، کوئی بات آئے گی، کوئی معاملہ کھڑا ہوگا تو ہم ویسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے دوسرے لوگ کھڑے ہیں۔ یہ فرمایا۔ تو آج جو معبود بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محبوب اور معبود میں فرق ہوتا ہے۔ عبادت تو صرف ہم اللہ کی کریں گے، اور محبوب ماں بیٹی بہن بھی ہے اور یہ ملک بھی ہے۔ اس ملک پر جب کوئی آنچ آئے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے
پہلے بھی محنت کرتے رہے ہیں، آج بھی محنت کریں گے اور ضرور کریں گے۔ ان لوگوں نے آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ہم بالکل آزاد ہیں، جس کو چاہے مار دیں، جس کو چاہے کھلا دیں، جو چیز کھائے گا اس کا فیصلہ بھی ہم کریں، کون کھائے گا کون نہیں کھائے گا ہم فیصلہ کریں۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ فضا میں ہاتھ جتنا نچائیے لیکن میرے ناک کی سرحد پر نہیں لا سکتے۔ آپ کی آزادی کی حد وہاں سے ختم ہوتی ہے جہاں سے ہمارا مذہب شروع ہوتا ہے، جہاں سے ہماری بڑی کھڑی ہوئی ہے، جہاں پر ہمارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہوتی ہے اور سب کی ختم ہوتی ہے۔ بھئی کسی کے نچاتے نچاتے کہیے کہ آزاد ہیں اور ایک مکہ مار دیجئے کہ ہم آزاد ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو کوئی برداشت کرے گا کہ آزادی کی حد ہے اور حد مقرر ہے، جہاں سے ہماری آزادی شروع ہوتی ہے وہاں سے دوسروں کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ بس میرے بھائی، یہ چند کلمات اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت مولانا محمد انوار اللہ فلک صاحب کی توجہ، حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب کی توجہ کے نتیجے میں یہ باتیں جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ رات زیادہ ہو رہی ہے، چھوٹی رات ہوتی ہے، اس لیے آپ کا زیادہ امتحان لینا نہیں چاہتا، اور عشاء کی نماز پڑھ کے تو لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ جب پورے مجمع کو مخالف بنانا ہو تو کھانے کے وقت میں تقریر شروع کر دو، سب مخالف ہوتے ہیں۔ اب میں پہلی بار آیا ہوں، اگر آپ لوگ مخالف ہو جائیے گا تو اگلی بار آنے کا راستہ ہی بند ہو جائے گا، تو میں آپ حضرات کو مخالف نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں نے جو کام بانٹا ہے آپس میں، اس میں دعا جو ہے حضرت مولانا مفتی محمد انوار اللہ صاحب کے حصے میں آئی ہے، تو وہ دعا کرائیں گے اگر مولانا اجازت دیں گے تو۔